بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین محترم، مبتلات روزہ کے حوالے سے گفتگو جاری تھی۔ ایک مرتبہ پھر اس اہم موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ ساجد علی طوری صاحب۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم وعلیکم السلام وبرکاتہ۔ مبتلات روزہ میں سے بعض سوال کرتے ہیں کہ اگر کوئی بالوں پہ تیل لگاتا ہے یا عطر لگاتا ہے تو کیا اس سے روزہ باطل ہوتا ہے یا اشکال نہیں ہے؟ عطر لگانا جو ہے، خود عطر لگانا مستحب ہے۔ خوشبو لگانا خصوصاً پھر نماز جمعے میں جب جائیں گے تو اس کے لیے مستحب ہے کہ انسان خوشبو لگا لے۔ ماہ رمضان میں بھی خوشبو لگانا مستحب ہے، اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا اور یہ مکروہات میں بھی نہیں آتے۔ وہ جو مسئلہ اکثر جو پوچھتے ہیں خوشبو کا، وہ جو روایات میں آیا ہوا ہے، جو مجتہدین بیان کر رہے ہیں، وہ پھول ہو، جڑی بوٹیاں ہوں، وہ جو خوشبودار ہے اس کا سونگنا مکروہ ہے اور اسے بھی روزہ باطل نہیں ہوتا۔ باقی سر پہ تیل لگانے سے بھی روزہ باطل نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ اگر کوئی شادی شدہ ہے اور ماہ رمضان مبارک میں اگر بیوی کے پاس جائے تو ظاہر ہے اس پہ تو یعنی روزہ اس کا باطل ہوگا اور اس کا کفارہ بھی واجب ہے، لیکن اگر کوئی رات کو جاتا ہے تو کیا رات کو کوئی مسئلہ ہے؟ نہیں، یہ مسئلہ جو ہے صرف روزے کی حالت میں نہیں، سحری سے تا افطار تک اس میں یہ مسئلہ ہے کہ اس میں بیوی کے قریب نزدیک نہ جائے، لیکن رات کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ ہم بستری کر سکتے ہیں۔ لیکن دن کے وقت بعض سوال کرتے ہیں کہ وہ نزدیک سے مراد کیا ہے؟ صرف چھیڑ چھاڑ کرتا ہے، اس سے مثلا غسل واجب نہیں ہوتا، تو کیا اس حد تک کر سکتا ہے؟ جی، اس میں مسئلہ نہیں ہے، وہ کر سکتے ہیں، اسے روزہ باطل نہیں ہو سکتا، لیکن اس میں ایک شرط ہے کہ اگر اس کو یقین ہو کہ میں مثلا یہ چھیڑ چھاڑ کرتا ہوں، مجھ پہ غسل واجب ہو جاتا ہے، انزال ہوتا ہے، تو پھر اس کو پرہیز کرنا ضروری ہے۔ لیکن اس کو یقین ہے کہ نہیں، مجھے انزال نہیں ہوتا ہے، مجھے یعنی اس سے چھیڑ چھاڑ سے مجھ پہ غسل واجب نہیں ہوتے، تو پھر اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی کر لے بعد میں غسل واجب ہو جائے پھر کفارہ واجب ہوگا؟ اس پہ لیے تو روزہ تو باطل ہوتا ہے، لیکن کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ اچھا، اسی طرح ایک اہم مسئلہ ہے، خصوصاً مسافر کے حوالے سے سوال کرتے ہیں کہ کب مسافر کا روزہ جو ہے وہ قصر ہوگا؟ مسافر کے لیے جو ہم اس کو مسافر کے جو شرائط ہیں اس میں جب موجود ہو، مثلا وہ ڈرائیور نہ ہو، کثیر السفر بھی نہ ہو، اور اس کا جو پیشہ ہے، کاروبار ہے، وہ بھی سفر میں نہ ہو۔ جس طرح مثلا ٹرین میں ہوتے ہیں، جہاز میں ویٹر ہوتے ہیں، اس کا کام، وہ تو ڈرائیور بھی نہیں ہے، کثیر سفر بھی، لیکن اس کا جو کام ہے وہ سفر میں ہے۔ اگر اس طرح نہ ہو اور یہ ساتھ ساتھ یہ بھی نہ ہو کہ وہ کثیر السفر کے ساتھ اور ڈرائیور کے ساتھ، اس کے ساتھ اس کا جو آنا جانا ہے وہ 22 کلومیٹر سے کم نہ ہو۔ پہلے جب وہ سفر شروع کرتے ہیں 22 کلومیٹر سے زیادہ اس کا ارادہ ہو، وہ جو سفر کر رہا ہے ایک طرف سے 22-22.5 کلومیٹر جو فاصلہ طے کر لے تو وہ مسافر شمار ہوتا ہے۔ ان مسافت شرعی جو ہے وہ 22 کلومیٹر ہے؟ جی، بعض مجتہدین کے نظر میں 22 ہے، بعض کے 22.5 ہے۔ آنا جانا جو ہے 44-45 کلومیٹر جب بنتا ہے تو وہ مسافر شمار ہوتا ہے، تو اس کا روزہ قصر ہوتا ہے۔ تو حد ترخص سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ بعض مجتہدین بیان کرتے ہیں حد ترخص کے بعد انسان روزہ کھول سکتا ہے۔ حد ترخص سے مراد جو ہے، تو پہلے جو ہم بتاتے تھے، وہ مجتہدین جو ذکر کرتے تھے، وہ یہ نشانیاں، علامات بیان کرتے تھے کہ جب آپ ایک ایسے مقام پہ پہنچ جائے کہ جہاں سے آپ کے گاؤں کے دیواریں نظر آتے ہیں، مثلا آپ آ رہے ہیں اپنے وطن کی طرف، جہاں سے آپ دیواریں نظر آ جائے، یا دوسرا جو کہتے ہیں کہ وہاں پہ جو اذان دے، مائک لاؤڈ اسپیکر کے بغیر جو اذان آپ سن سکیں، تو وہ آپ کا حد ترخص شمار ہوتا ہے۔ لیکن آج کے دور میں آیت اللہ مقارب شیرازی نے اس مسئلے کو بہت آسان کیا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب آپ اپنے گاؤں سے 1 کلومیٹر 300 میٹر پہ پہنچ جائے، یہ آپ کا حد ترخص ہے۔ اسی جب آپ باہر جائیں گے تو آپ روزہ کھا سکتے ہیں، نماز کو قصر پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب آپ مسافرت سے واپس آ رہے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ زوال ظہر سے پہلے گاؤں پہنچ سکوں، اب میرا روزہ خراب نہ ہو جائے، تو آپ جب گاؤں سے 1 کلومیٹر 300 میٹر مقام پہ پہنچ جائے، اب وہاں پہ زوال ظہر ہو جائے، آپ کا روزہ صحیح ہے۔ تو مسافت شرعی جو ہے وہ 22.5 کلومیٹر 22 کلومیٹر ہے، جو حد ترخص ہے وہ 1 کلومیٹر 300 میٹر بنتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص جو ہے ماہ رمضان مبارک میں زوال کے بعد سفر کرے تو کیا پھر بھی اس کا جو روزہ ہے قصر ہوگا یا وہ روزہ رکھ سکتا ہے، بلکہ رکھنا چاہیے؟ یہ شخص جب زوال ظہر کے بعد سفر کر لے، وہ 1000 کلومیٹر سفر کر لے، اس کا روزہ صحیح ہے، اس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، بلکہ کھول بھی نہیں سکتا؟ نہیں، کھول بھی نہیں سکتا اس کے لیے، کیونکہ مسافر جو شمار ہوتا ہے وہ ظہر سے پہلے، جب اس نے ظہر یہاں پہ اپنی گاؤں پہ یا حد ترخص سے اندر اس کا زوال ظہر ہو گیا،
اس پہ نماز پڑھنا بھی واجب نہیں ہے. مثلا بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پہ میں جب اذان سنتا ہوں مجھے نماز بھی یہاں پر پڑھنا ضروری ہے. نہیں, نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے. آپ کا وہاں پہ زوال ظہر حد تراحس میں اندر ہونا ضروری ہے. جب وہاں پہ آپ نے اذان سن لیا, یعنی اذان کا مراد یہ ہے کہ وہاں پہ اذان آ گیا کہ یعنی زوال ظہر ہو چکا ہے, اس کے بعد آپ اپنا سفر شروع کر لیں. راستے میں جہاں بھی نماز پڑھ لیں, نماز پڑھ سکتے ہیں, لیکن وہ آپ کا روزہ صحیح ہے. کیونکہ فرق یہ ہے کہ آپ جب حد تراحس کے اندر نماز پڑھتے تھے تو پورا پڑھتے تھے, لیکن ابھی جب مسافر 22 کلومیٹر سے زیادہ ہو گیا تو آپ جب نماز پڑھیں گے پھر نماز قصر پڑھیں. اسی طرح اگر کوئی شخص جو ہے وہ مسافر ہے لیکن زوال سے پہلے وہ وطن پہنچ جائے, تو اس صورت میں اگر کوئی ایسا کام اس نے نہیں کیا کہ جس سے روزہ باطل ہوتا ہے, کھایا پیا نہیں ہے, تو کیا اس دن کا وہ روزہ رکھ سکتا ہے؟ جی, یہ شرط یہ بھی ہے. مثلا کوئی شخص ہے, یہ وطن ہے اس کا, وطن ایک سے زیادہ بھی وطن رکھ سکتے ہیں, وطن کے بارے میں بھی آتے ہیں بعد میں. یہ شخص جب اپنی وطن سے زوال ظہر کے بعد مسافرت شروع کر لے, سفر شروع کر لے, اس کا روزہ صحیح ہے. دوسرا, یہ شخص واپس آ رہا ہے, اپنے وطن پلٹ رہا ہے, زوال ظہر سے پہلے جب وہ ایسا کام نہ انجام دے کہ جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے, حد تراحس پہ پہنچ گیا زوال ظہر سے پہلے, تو اس کا روزہ بھی صحیح ہے. اچھا, جس طرح آپ نے بیان کیا کہ اب ایک شخص جو ہے اس کا فرض کریں جو آبائی وطن ہے وہ گاؤں میں ہے, اب انہوں نے ایک گھر لیا ہوا ہے, مثلا ایک شہر میں گھر لیا ہے یا کہیں اور جاتا ہے, وہ صرف کام کے لیے جاتا ہے, تو کیا یہ تینوں جگہوں کو وہ وطن قرار دے سکتا ہے, یا وطن سے مراد وہ جگہ ہے جہاں اس کی ولادت ہوئی؟ وطن جو ہے ایک سے زیادہ بھی وطن ہو سکتے ہیں. ایک وطن وہی ہے جہاں پہ اس کی پیدائش ہوئی ہے, وہاں پہ آباء و اجداد کی جائیداد ہے, گھر ہے. یہاں پہ پہلے یہ بھی اس کی پیدائش ہوئی ہے اور یہاں پہ رہ چکے ہیں, لیکن یہاں پہ ابھی اسلام آباد, مثلا اسلام آباد میں بھی گھر لے لیا انہوں نے, ابھی جو زندگی کر رہے ہیں وہ اسلام آباد میں زندگی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ جو اپنے گاؤں ہے اس کے لیے شرط ہے کہ یہاں سے انہوں نے انصراف نہ دیا ہو, جاتا رہتا ہو. مثلا یہ گھر نہ بیچا ہو, جائیداد بیچنا ہو, اس طرح ہے کہ اگر مجھے یہاں پہ زندگی ہے لیکن میں اپنے گاؤں میں بھی زندگی بعد میں کر لوں گا, ابھی یعنی یہاں پہ میں سیٹ ہوں, لیکن مثلا بعض اس طرح ہے گرمی کی چھٹیوں میں آبائی گاؤں میں جاتا ہے, باقی سال ادھر ہوتا ہے, اس کے 2 وطن شمار ہوتے ہیں. وہاں پہ جہاں پہ یہ آبائی گاؤں ہے وہاں پہ نہیں رہتا ہے, 3 مہینے رہتا ہے, یا بالکل رہتا نہیں ہے لیکن انصراف نہیں کیا انہوں نے, گھر نہیں بیچا, زمین نہیں بیچا, لیکن پھر بھی اس کا وطن شمار ہوتا ہے. جب بھی یہ زوال ظہر سے پہلے اس گاؤں میں پہنچ جائے تو اس کا روزہ صحیح ہے, نماز ایک پورا پڑے گا. اسی طرح جب یہ اپنے آبائی گاؤں سے دوسری جگہ پہ, دوسری شہر میں جو گھر لیا ہوا ہے وہاں پہ پہنچ جائے, وہاں پہ بھی اس کی نماز پورا ہے اور روزہ صحیح ہے. تیسرا, جو وہاں پہ جو یہ گھر بھی لیا ہوا ہے, یہاں پہ زندگی کر رہا ہے, تیسرا اس کے مقام ہے وہاں پہ کام کر رہے ہیں, مثلا روزانہ اس کی ڈیوٹی ہے, وہ بھی اس کا وطن شمار ہوگا. وہاں پہ بھی اس کی کیا ہوتا ہے, وہاں پہ جب پہنچ جائیں گے وہاں پہ مثلا 10 دن سے 14 دن, 10 دن سے زیادہ وہاں پہ رہتے ہیں, مثلا ڈیوٹی ہے, مثلا وہاں پہ 10 دن یا 15 دن بعد واپس اسلام آباد پہ مثلا چھٹی پہ آتے ہیں, وہ بھی اس کے لیے وطن شمار ہوتا ہے. یعنی ایک سے زیادہ وطن ہو سکتے ہیں, لیکن ان شرائطوں کے ساتھ کہ جہاں پہ وہ پہلے آبائی گاؤں ہیں ان سے انصراف نہ دیا ہوں, دوسرا جو گھر لیا ہوا ہے, اس طرح نہیں کہ میرے بھائی نے گھر لیا ہوا ہے, نہیں, خود بھی رہ رہا ہوں, جہاں پہ رہ رہے ہیں سال میں کئی مہینے جا کے رہتا ہے وہاں پہ ہم خود زندگی کر رہے ہیں, یہ بھی اس کے لیے وطن ہے. اور وہاں تیسری مقام جس کی ڈیوٹی کے لیے ہے, پڑھنے کے لیے, وہ بھی اس کے لیے شمار ہوتا ہے, وہاں پہ بھی اس کی نماز پورا ہوگا اور روزہ بھی اس کا صحیح ہے. آپ نے پڑھنے کا بھی ذکر کیا, لیکن میں پڑھ رہا تھا کہ راہبر کے نزدیک جو ہے اگر کوئی شخص کام کے لیے جاتا ہے تو اس کا مسئلہ, اور اگر کوئی شخص اسٹوڈنٹ ہے تو فرق کرتا ہے. یعنی فرض کریں کہ ایک شخص جو ہے ایک شہر میں رہتا ہے لیکن پڑھائی کے لیے مثلا مہینے میں یا ہفتے میں 2-3 دن بھی کہیں جاتا ہے تو پھر وہ مسافر ہی شمار ہوگا. لیکن اگر سستانی کے نزدیک یہ شخص بھی اگر جو اس طریقے سے روٹین یہ ہے تو پھر وہ بالکل اسی طرح اس مسئلہ ہے, لیکن اس کے یہ بھی اختلاف ہے, اور اسی اختلاف کے ساتھ ایک اور بھی اختلاف ہے, وہ یہ ہے کہ رہبر معظم آوائے سستانی کا جو اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ تعداد کثیر السفر کے میں اختلاف ہے. رہبر معظم کا فتویٰ ہے کہ 8 مہینے مسلسل جب یہ ماہ میں 4 سفر کرتے ہیں تو پھر یہ کثیر السفر شمار ہوتا ہے. ایسے سنی کہتے ہیں کہ مہینے میں کم سے کم 9 سفر جب کر لے یہ کثیر السفر شمار ہوتا ہے. تو اس وجہ سے یہ اختلاف وہ جو بتایا اس میں بھی اختلاف ہے, یہ جزوی اختلاف یہاں پہ بھی موجود ہے. تو ناظرین محترم, ماہ رمضان المبارک کے اہم احکام خصوصاً مبتلات روزہ کے حوالے سے اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوالات ہیں تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کے سوالات کے ساتھ ایک مرتبہ پھر ہم حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.